کہ اگر تم آج بھی دعوت پر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ آج اتنا نہیں، اس سے ایک صحابی کے مقابلے میں 10 گنا مدد ایک مومن کی، 10 صحابہ کے بقدر مدد ایک مومن کی، اور 50 صحابہ کے بقدر اجر ایک مومن کو دینے والے ہیں. دونوں روایتیں ملتی ہیں. ایک مومن کی مدد 10 صحابہ کے بقدر، ایک مومن کو اجر 50 صحابہ کے بقدر. کرے تو صحیح. کوئی مال ہے شادی کے لیے ہے، گھر بنانے کے لیے ہے، لیکن دور صحابہ میں اس مال کا مصرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے بڑھ کر اور کسی کام کے لیے نہیں تھا. خروج اور نقل مال اس پر خرچ ہوا، سب سے زیادہ مال اس پر خرچ ہوا. خروج اور نقل پر سب سے زیادہ مال خرچ ہوا. آپ دیکھیں دور صحابہ میں مکان اور شادی یہ مال کے خرچ کرنے کا مصرف نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالی نے اس راستے میں پھرنے پر، مال خرچ کرنے میں کمی کرنے پر ہلاکت کی دھمکی دی ہے. ہلاکت کی دھمکی دی ہے. فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو. یہاں سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پھرنا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں دیکھو بھائی توجہ سننا پڑے گی بات بہت. یہاں سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ کر کے آدمی سمجھے کہ بھائی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سارے راستے میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کا سبب ہے اور اجر کے ملنے کا سبب ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ ایک اجر کمانا ہے کسی عمل سے، ایک تو اجر کمانا ہے کسی عمل سے، اور دوسرے اللہ کے کی مخلوق کو جہنم سے بچانا ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی مدد سے اجر مل جائے گا بے شک. مسلمان کی مدد سے اجر مل جائے گا بے شک. ایک کافر بھی اگر مسلمان کے کام آئے گا تو اللہ دنیا میں اس کافر کو بھی اس کا بدلہ دیں گے. یہ نہیں کہ کافر کو بدلہ نہ ملے، کافر کو بھی اللہ بدلہ دیں گے. مگر اتنا فرق ہے کہ مسلمان کو دنیا آخرت میں دونوں جگہ ملے گا، اور کافر کو مسلمان کے کام آنے پر صرف دنیا میں بدلہ ملے گا. لیکن مسلمان پر مال خرچ کرنے سے دین قائم نہ ہوگا. تو میری بات توجہ سے سننی ہوگی بہت. اس آیت میں جو فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو. اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو، ورنہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. ارے کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جب تم نے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کے دعوت نہیں دو گے تو باطل تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں تمہاری چیزیں ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا. لہذا اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرو اور اس میں کمی کر کے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اس لیے اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی تم نے اگر بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر مال خرچ نہ کیا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے. بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں پھرنا چھوڑ نہیں دیا بلکہ کمی کر دی، سنو غور سے بات، تو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دو گے. وہ ہلاکت اس طرح ہوگی کہ جب دعوت کے چھوٹ جانے سے، جب دعوت کے چھوڑ دینے کے بعد باطل تمہارے مقابلے پر آئے گا تو پھر تم اللہ کی مدد نہیں لے سکو گے.
کیونکہ تم نے دین کی مدد نہیں کی، اس لیے اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ یہ تو صاف بات ہے، سب جانتے ہیں کہ جو آدمی دین کی مدد نہ کرے اللہ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ انصار مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ٹھکانہ دینے کے لیے اور سارے عرب سے دشمنی لینے کے لیے اور جتنے تقاضے آپ لے کر آئے دین کو قائم کرنے کے لیے، ان سارے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے انصار مدینہ نے اپنے کاروبار، اپنی زمینیں، اپنی کھیتی باڑی، اپنے گھر کی ضروریات، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات سب قربان کی، سب قربان کی۔ انصار کا خرچہ ڈبل ہو گیا مہاجرین کی وجہ سے، انہیں مکان بھی دیا، کھانا بھی دیا۔ ایسے انصار ایک بار تو بیوی سے کہا ایک بیوی تم لے لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، جو تمہیں پسند آئے وہ لے لو، میری 2 بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند آئے وہ لے لو، ہمیں دین سکھلا دو، اور میرے پاس 2 زمینیں ہیں، ایک زمین تم لے لو، ایک زمین تم لے لو، اور میرے پاس 2 دکانیں ہیں، ایک دکان تم لے لو۔ مہاجرین نے کہا انصار سے اپنی بیوی اپنے پاس رکھو اللہ مبارک کرے، اپنے گھر اپنے پاس رکھو اللہ مبارک کرے، اپنی زمین اپنے پاس رکھو اللہ مبارک کرے، ہم اس کے لیے نہیں آئے۔ انصار نے ہر موقع پر دین کی مدد کی، ہر موقع پر دین کی مدد کی۔ تو ایک مرتبہ میں اس آیت کو بتانا چاہتا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ ایک مرتبہ انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ایک جگہ جمع ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں بات یہ کی کہ دیکھو بھائی، اب تک ہم نے دین کے تقاضوں پر اپنے وطنوں کو چھوڑا، ہر جگہ اللہ کے نبی کی مدد کی، اس سے الحمدللہ اسلام قائم ہو گیا، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، کافر اور باطل مغلوب ہو گئے، اسلام کو عزت مل گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، کام کرنے والا عملہ خوب ہو گیا، کام کرنے والا عملہ خوب ہو گیا۔ اس مشغولی کی وجہ سے، اس کام کی مشغولی کی وجہ سے ہمارے کاروبار اجڑ گئے، دکانیں بند ہو گئیں، کھیتیاں سوکھ گئیں، مکانات ٹوٹ گئے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے گھر کے تقاضے، اپنی بچوں کے تقاضے، کبھی ہم نے مڑ کر ان کو نہیں دیکھا، ہم نے سب کو قربان کیا آپ کے لیے۔ اب ذرا حالات اسلام کے اچھے ہو گئے، اسلام پھیل گیا، مسلمان خوب ہو گئے، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، تو آؤ ایسا کریں کہ کچھ عرصہ مدینے میں رہ کر کچھ کاروبار درست کر لیں، کچھ زمینیں کھیتیاں دیکھ لیں، کچھ مکانات ٹوٹ گئے ان کی مرمت کر لیں، کچھ گھر میں تقاضے ہیں وہ پورے کر لیں، پھر جہاں کا بھی تقاضا ہوگا نکل جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا انہوں نے انصار نے کہ اب کوئی قتال اور کوئی جنگ بھی سامنے نہیں ہے جس کے لیے نکلنا ضروری ہو جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نکلنے کا مقصد صرف قتال نہیں تھا، ورنہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نکلنا پڑے گا ابھی تو کیونکہ ایک غزوہ بھی ہے، یہ ہے روایت میں کہ اب تو کیونکہ کوئی جنگ بھی نہیں ہے تو مدینے میں رہیں گے۔ یہ ساری بات آپس میں سوچی جا رہی تھی، مشورے ہو رہے تھے، ادھر یہ مشورہ کر رہے تھے انصار مدینے میں رہنے کا، اور ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا یہی آیت وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ حالانکہ روایت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، مال خرچ ہو جائے گا، بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، پریشان حال لوگوں پر، رشتہ داروں پر مال خرچ نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، دعوت اللہ کے لیے مدینے میں رہیں گے،
تاکہ کاروبار درست کر لیں. اس پر آیت نازل ہوئی تو فرماتا ہوئے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ادھر ہمارا مشورہ چل رہا تھا آپ سے چھپ کر اور ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا. اور اللہ یہ فرما رہے تھے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. خرچ کرو اللہ کے راستے میں پھرنے پر. اللہ نے اس آیت میں ہمارے ارادے کا انکار کر دیا اور ہمارے اس ارادے کو اللہ نے رد کر دیا اس آیت سے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے کی یہ نقل و حرکت اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے, اللہ کے راستے کی ایک نقل و حرکت اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں, ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو, اللہ کے دین کے مددگار بنو. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں. یہ ہے اصل سے بنیادی چیز. ہم نے اشارہ کیا کہ دو چیزیں اصل ہیں, دعوت اور عبادت. ان دونوں کو جمع کرنے والا آدمی اپنے دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ پختگی پر اور اچھے دین پر ہوگا جو دعوت عبادت کو جمع کر لے, دعوت عبادت کو جمع کر لے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنے دین کی حفاظت کے لیے, اور امت کی ذمہ داری امت پر ہے, دوسروں کو دین پر لانے کے لیے اپنے دین کی دعوت پر آنا ہے. اور میں عرض کر چکا کہ دعوت اصل یہ ہے کہ آدمی نقل حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچائے, نقل حرکت کے ذریعے امت تک دین کو پہنچائے. یہ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. اس لیے عرض کیا میں نے کہ مال کا خرچ کرنا نقل و حرکت کے ساتھ ہے, نہ کہ محض مسلمان کی ضروریات پر خرچ کر دینا. کیونکہ مسلمان کی ضرورت پر خرچ کرنا یہ مسلمان کی مدد ہے, اور دعوت کے تقاضوں پر خرچ کرنا یہ اسلام کی مدد ہے. اس لیے اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے قائم کرنے پر صرف کرو, اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے قائم کرنے پر خرچ کرو. اس کے لیے ارادے فرماؤ, نیتیں فرماؤ کہ ہم اپنے دین کی دعوت کو لے کر ملکوں میں, علاقوں میں حلف مددیں جہاں جہاں سے جماعتیں ہماری دعوت اور ہماری عبادت کرتی ہوئی گزریں گی, اللہ تعالی وہاں اسلامی فضا قائم فرما دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ نقل حرکت ان اعمال کے ساتھ ہے, نقل حرکت ان اعمال کے ساتھ ہے. خروج کے فضائل اس لیے زیادہ ہیں حرمین کی عبادت سے. خروج کے زمانے کے فضائل, خروج کے زمانے کے اعمال کے فضائل اس لیے زیادہ ہیں حرمین کی عبادت سے کیونکہ نقل حرکت میں اعمال کا تعدیہ ہے. خروج سے اعمال متعدی ہوتے ہیں. اعمال خروج سے آپ عمل پیش کر ہی نہیں سکتے نقل حرکت کے بغیر, کیونکہ خروج کے بغیر عمل پیش کرنا صرف تحریری طور پر ہو سکتا ہے. خروج کے بغیر عمل پیش کرنا صرف تحریری طور پر ہو سکتا ہے, اور تحریر علم ہے, عمل نہیں ہے. تحریر, میری بات توجہ چاہتی ہے, تحریر علم ہے, عمل نہیں ہے. عمل کا تعلق تحریک سے ہے, عمل کا تعلق تحریک سے ہے. علم کا تعلق تقریر اور تحریر سے ہے. علم کا تعلق تحریر اور تقریر سے ہے. علم کا تعلق تحریر اور اسے تقریر سے ہے.
عمل کا تعلق تحریک سے یعنی حرکت میں آنے سے ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عراق گئے تو عراق والوں نے یہ کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو بتلا دیجیے. بیان نہیں فرمایا, قلم کاغذ لے کر نہیں بیٹھے سب, بلکہ فرمایا ایک لوٹے میں پانی دے دو اور مجھے کوئی اونچی جگہ بتاؤ جہاں بیٹھ کر میں وضو کروں. اور سارے عراق والوں کو دعوت دے دی گئی کہ سب جمع ہو جائیں, علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے طریقے پر وضو کر کے دکھلائیں گے. سارے عراق والوں کو سنت کے مطابق وضو کرنا آ گیا. جس سے کہا جاتا تھا کہ وضو کا سنت طریقہ بتاؤ کیا ہے, وہ کہتا ہے لاؤ لوٹے میں پانی. ہم بتائیں گے وضو کا طریقہ کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ لاؤ کتاب, ہم بتائیں گے وضو کا طریقہ کیا ہے. ہاں, میں نے اسے عرض کیا کہ تحریر اور تقریر علم پیش کریں گے, لیکن تحریک نقل حرکت عمل پیش کرے گی. جی ہاں, خروج کے زمانے کی عبادت کی فضیلت حرمین کی عبادت سے اس لیے زیادہ ہے کہ آدمی حرمین میں رہ کر پوری زندگی عبادت کرتا رہے اور لمبی عمر ہو کر مر جائے, تب بھی وہ اجر نہ ملے گا جو اجر اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے پر ملے گا. یہ تو پکی بات ہے, قرآن سے بھرے ہوئے ہیں, کیونکہ عمل کا متعدی ہونا نقل حرکت کے ساتھ ہے. عمل سے عمل جو زندہ ہوگا وہ خروج سے ہوگا, ورنہ علم اور عمل آدمی کی ذات تک محدود رہے گا, اپنی ذات تک عمل محدود رہے گا. اور اگر نکل کر عمل کرے گا تو جو اس کے عمل کو دیکھیں گے وہ بھی عمل کریں گے. حدیث میں آتا ہے ان کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو اجر ملے گا. لو جی, سارے اعمال کا, سارے عمل کرنے والوں کا اجر اس تنہا کو ملے گا. اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے. لوگ مسلمانوں کی ضرورت سے متعلق صدقہ جاریہ کو کافی سمجھتے ہیں. میں نے تو کنواں کھدوا دیا, میں نے تو کنواں کھدوا دیا, یہ کنواں کب تک رہے گا. چلو یوں کہو کہ جب تک دنیا رہے گی کنواں رہے گا, جب تک دنیا رہے گی کنواں رہے گا. ارے نہیں, یہ کنواں تو دنیا ختم ہونے پر ختم ہو جائے گا, لیکن تو نے اگر کسی کو عمل پر ڈال دیا تو اس کے عمل پر جو اس کو ہمیشہ کی جنت ملے گی وہ بھی تیرے عمل نامے میں ہوگی. سوچو تو صحیح, تو بتاؤ صدقہ جاریہ کون سا ہوا, کنواں ہوا یا جنت ہوئی؟ سوچو تو صحیح. صدقہ جاریہ کیا بتاؤں آج کل مسلمانوں کا حال. قرآن تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں, پڑھتے بھی نہیں, سیکھتے بھی نہیں. ہاں اتنا ضرور کرتے ہیں کہ 10 قرآن اسی میں رکھوا دیتے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں, ہمیں ثواب مل جائے. لوگ کیا کریں, لوگ قرآن پڑھیں ہمیں ثواب مل جائے. ہم تو پڑھے ہیں نہیں, پڑھتے بھی نہیں. عام طور سے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دنیا سیکھتے ہیں, دنیا کماتے ہیں, اس دنیا کا کچھ حصہ دین کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی آخر کی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں. حالانکہ عمل کیے بغیر دوسرے کے عمل میں مدد کرنے سے آدمی کامیاب نہ ہوگا. آپ بتا دیجیے, اگر کوئی آدمی مسجد تعمیر کرا دے اور اس سے 10,000 آدمی نماز پڑھا کریں اور خود نماز نہ پڑھے تو مسجد بنانا نماز چھوڑنے کے عذاب سے بچا لے گا؟ بھائی کچھ ہانا تو کرو. اس سے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں میری مسجد کی وجہ سے, یعنی آپ سے آپ کی نماز کا سوال ہے, آپ سے آپ کی نماز کا سوال ہے, آپ سے آپ کی نماز کا سوال ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کے نماز کا انتظام کرنا آپ کو نماز چھوڑنے کے عذاب سے بچا لے, ہو ہی نہیں سکتا. ساری دنیا میں مسجدیں قائم کر دے لیکن عذاب سے نہ بچ سکے گا. نماز پڑھنے کا عذاب بڑا سخت ہے, نماز پڑھنے کا عذاب بڑا سخت ہے. نہیں بنائی کوئی مسجد, نہیں بنائی کوئی مسجد, لیکن نماز نہ چھوڑی تو عذاب سے بچ جائے گا. اللہ نے نہیں پوچھیں گے مسجد کیوں نہیں بنائی.